شان نزول سے متعلق سمجھیں گے کہ شان نزول کیا ہے، آیا کہ قرآن فہمی کے لیے شان نزول کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی، آیا کہ ہمیں آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے شان نزول کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو شان نزول سے متعلق گائیڈ کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر آپ نے اصول نمبر 1 اور 2 کو ابھی تک نہیں سمجھا، وہ ویڈیوز نہیں دیکھی، تو دیکھ لیں تاکہ آپ کے علم میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو اور قرآن فہمی جو ہے آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں، شان نزول داخلی چیز نہیں ہے، خارجی چیز ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ شان نزول جو ہے وہ قطعی چیز نہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، بلکہ ظنی چیز ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے شان نزول سے متعلق مدلل گفتگو سننی ہو، سمجھنی ہو، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الفوز الکبیر کا مطالعہ کریں جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں شاہ صاحب نے اس شان نزول سے متعلق فرمایا ہے کہ ہمیں ہر آیت کے تحت شان نزول کو نہیں لینا چاہیے۔ یعنی ہم کوئی بھی آیت سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہاں جی اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی جب یہ نازل ہو رہی تھی تو اس وقت کون سا واقعہ رونما ہوا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تمہیں ہر آیت کے تحت شان نزول کو نہیں دیکھنا۔ شان نزول ایک ظنی چیز ہے، قطعی چیز نہیں ہے۔ شان نزول خارجی چیز ہے۔ ہمیں سب سے پہلے قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی کسی بھی آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے کسی واقعہ شان نزول کو نہیں لینا، بلکہ خود قرآن کو دیکھنا ہے، قرآن اس آیت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ خود دیگر آیات جو ہیں، جس آیت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، خود دیگر آیات، واقعہ نہیں، شان نزول نہیں، بلکہ دوسری آیات اس آیت سے متعلق کیا کہتی ہیں، کیا تفسیر پیش کرتی ہیں۔ کیونکہ تفسیر قرآن بالقرآن یہ بنیادی اصول ہے قرآن کا، اور داخلی اصول ہے، قطعی اصول ہے، نہ کہ ظنی اصول ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن کا مطلب یہ ہے قرآن کی اگر آپ نے احسن تفسیر پڑھنی ہے، دیکھنی ہے، سمجھنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو دیگر آیات کو دیکھنا پڑے گا، نہ کہ شان نزول کو۔ سب سے بیسٹ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی آیت کے مفہوم کو سمجھ رہے ہیں تو دیکھیں دیگر مقامات پر، دوسرے مقامات پر قرآن مجید کے اس جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جس آیت کو، اس آیت سے متعلق وہ آیات کیا کہتی ہیں، کیا ان آیات کی تفصیل ہے کہ نہیں ہے، تو کیا جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس کا مفہوم دوسری آیات میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ان کو پڑھ لینے کے بعد پھر شان نزول کی طرف جانے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ ایک ہی آیت لے لیں اور اس آیت کے تحت یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس سے آپ قرآن کا منشا اور مقصود نہیں سمجھ سکتے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب اس میں کون سی بات مشکل ہے کہ آپ اس آیت کے تحت شان نزول کو لے کے بیٹھ جائیں کہ اس آیت کے تحت شان نزول جو ہے وہ کیا کہتا ہے، جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ کیا ہے۔ یاد رکھیں شان نزول ایک ظنی چیز ہے، جبکہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا یہ قطعی اصول ہے، جسے ہم تفسیر قرآن بالقرآن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو آپ نے کسی بھی آیت کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے قرآن سے سمجھیں۔ اگر قرآن سے مفہوم سمجھ آتا ہے، درست مفہوم سمجھ آتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہو، پھر اگر آپ شان نزول کی طرف جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔